ذات کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر نچاور کر دیا۔ تو جب یہاں اس غار سے نکل کر پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، خالق کائنات نے شفا عطا فرما دی، اور پھر بعد میں محدثین فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی تھی وہ اسی زہر کی وجہ سے وفات ہوئی تھی، اسی زہر کی وجہ سے۔ تو اس زہر کو آپ نے پوری زندگی اپنے اندر برداشت کیا۔ تو جب سفر وہاں سے نکل کر، اس غار سے نکل کر جب آپ سفر کر رہے تھے مدینہ کی طرف، تو راستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف آ جاتے، ادھر چلنا شروع کر دیتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے، ادھر چلنا شروع کر دیتے، کبھی پیچھے آ جاتے، پیچھے چلنا شروع کر دیتے، کبھی آگے آ جاتے، آگے چلنا شروع کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی دفعہ دیکھا، پھر پوچھا اے ابوبکر وجہ کیا ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ چلنے کا انداز کیا ہوا؟ ایک انداز میں چلو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے والا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، واقعی یہ چلنے کا انداز نہیں ہے، لیکن میں اس طرح جو چل رہا ہوں اس چلنے کی ایک وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، دشمنوں کی طرف سے مجھے آپ کی ذات پر خطرہ ہے، تو میں جدھر سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ دائیں طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے دشمن بائیں طرف سے آ سکتا ہے، میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے دشمن آگے سے حملہ کر سکتا ہے، میں آگے آ جاتا ہوں، تاکہ جدھر سے بھی حملہ ہو میری ذات پر حملہ ہو، آپ کی ذات کو خالق کائنات حفاظت میں رکھے۔